ایک شخص کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی سگھڑ بیوی نے اسی دن سے اس کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ سامان خرید کر اسٹور روم میں رکھ دیتی اور پھر باہر سے تالا لگا دیتی تاکہ کوئی اندر جا کر جہیز خراب نہ کر دے۔ یوں شوہر بھی خوش تھا، چلو بیوی سمجھدار تو ہے، مگر اب تو اس کی بیوی راتوں کو بھی اٹھ کر اسٹور روم میں سونے چلی جاتی کہ کہیں کوئی سامان چوری نہ کر لے تو اس کے شوہر کو کچھ شک ہونے لگا۔ یوں ایک دن راز جاننے کے لیے اس کے شوہر نے پنکھا خریدا اور اس کے درمیان چالاکی سے کیمرہ فٹ کروا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ یوں اگلی صبح کیمرہ آن کیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کی بیوی، میرا نام عابد ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جب تقریباً 15 سال کا تھا تو میں یتیم ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی، اور پھر میرے 15 سال کا ہونے کے بعد میرا باپ بھی انتقال کر گیا تھا، اس لیے مجھے میرے چاچا نہیں پالا تھا۔ انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی، جس کے باعث اب میری ایک سرکاری نوکری تھی۔ جب میری سرکاری نوکری لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں شادی کر لوں، اور میں نے شادی کر لی۔ میری یہ شادی کوئی میری پسند کی شادی نہیں تھی، بلکہ میرے چاچا کی پسند کی ایک لڑکی تھی۔ مجھے ان کی پسند پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آج تک میرے لیے جتنے بھی فیصلے لیے تھے وہ سب میرے حق میں صحیح ثابت ہوئے تھے۔ تبھی میں نے وہ شادی خاموشی کے ساتھ کر لی، اور اس کو نبھانے کی بھی میں نے پوری کوشش کی۔ میری بیوی خوبصورت تھی، مگر وہ تھوڑا امیر گھرانے سے تو تھی۔ اسے ہمارے گھر کے حالات کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کر دیتی اور کہتی کہ مجھے وہ چیز لا کر دو۔ اگر کوئی چیز میرے استطاعت کے مطابق ہوتی تو میں اسے لا کر ضرور دیتا، مگر جو چیز میری حیثیت سے باہر ہو جاتی تو اس کے لیے میں اسے منع کر دیتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کریں۔ ہم کچھ پیسوں سے عیاشی کر سکتے ہیں، مگر باقی پیسوں سے مہینے کا گھر خرچ بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ جب میں اس سے یہ بات کرتا تو وہ بہت زیادہ جھگڑا کرتی کہ تم تو میری خواہش ہی پوری نہیں کر سکتے، تو تم مجھے ساری زندگی خوش کیسے رکھو گے؟ میں اس کی بات خاموشی سے سن لیتا اور دن رات محنت کر کے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں اور میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ لیکن میری حد سے زیادہ محنت بھی میرے کسی کام نہیں آئی، اور وہ مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی کہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن یہ سوچنا شاید میری بے وقوفی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا یہ فیصلہ خود ہی بدل گیا۔ میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں پر ایک نئی ٹیچر نے بھی پڑھانا شروع کر دیا، جس کا اخلاق بہت اچھا تھا اور وہ بہت پیاری تھی۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن جب بھی میں شادی کے بارے میں سوچتا تو پہلے مجھے اپنی پہلی بیوی یاد آ جاتی، جس نے میرے جذباتوں کی بالکل بھی قدر نہیں کی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن پھر آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، میں بھی سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ میرے چاچا چاچی کو بھی میری دوسری شادی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی اس بات سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے جس لڑکی سے میری شادی کروائی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ اب میری دوسری بیوی کے سامنے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوگا، تو سب لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے اور کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہاری پہلی بیوی کا بالکل بھی ذکر نہیں ہوگا۔ دوسری شادی کا میرا فیصلہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ میری بیوی اچھی تھی اور گھر کو جوڑ کر رکھنے والی تھی۔ وہ بے وجہ کی فرمائشیں بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ میں خود ہی اپنی طرف سے اسے چیزیں لا کر دیتا تھا۔ اس لیے اب میں اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہا تھا کہ اگر ایک بیوی غلط فیصلہ ثابت ہوئی اور میری پہلی شادی ناکام ہو گئی تو اس کے برعکس مجھے دوسری بیوی اچھی ملی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے اور میری بیوی کو پریشان کر رہی تھی۔ ہم نے ڈاکٹروں کے پاس جا کر بھی کافی جانچ کروائی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ لوگوں کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ ہم یہ سن کر خاموش ہو جاتے، اور پھر اچانک ایک دن میری بیوی نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری سگھڑ بیوی نے اسی دن سے اس کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ سامان خرید کر اسٹور روم میں رکھ دیتی اور پھر باہر سے تالا لگا دیتی تاکہ کوئی اندر جا کر جہیز خراب نہ کر دے۔ یوں میں خوش تھا، چلو بیوی سمجھدار تو ہے، مگر دھیرے دھیرے اس کی حرکتیں بہت ہی زیادہ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جہیز جوڑنے کا آخر اتنا بھی کیا جنون
کہ اب وہ سونے بھی اسی کمرے میں لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کافی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جوڑ رہی ہے، لیکن وہاں پر سونے کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ ایک دو بار میں نے اسے سختی سے منع کیا تو میرے سامنے تو نہیں، مگر پھر میری بیوی راتوں کو اٹھ کر اسٹور روم میں سونے چلی جاتی کہ کہیں کوئی سامان چوری نہ کر لے۔ جب وہ رات کو اٹھ کر بھی اسٹور روم میں سونے چلی جاتی تو اس بات نے مجھے تھوڑا تھوڑا شک میں مبتلا کر دیا۔ یوں ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے پنکھا خریدا اور اس کے درمیان چالاکی سے کیمرہ فٹ کروا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ یوں اگلی صبح کیمرہ آن کیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی نے اسٹور روم میں جاتے ہی سب سے پہلے ہی اس پنکھے پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اب کیمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور میرے دماغ میں یہ خیال بھی ابھرا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ میں نے پنکھے میں کیمرہ فٹ کیا تھا اور میں اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، تبھی شاید اس نے جاتے ہی پنکھے پر بڑا سا کپڑا ڈال دیا۔ لیکن پھر بھی میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اگر میں اس بارے میں اپنی بیوی سے پوچھتا تو اگر اسے شک نہیں بھی ہوتا پھر بھی پتہ چل جاتا کہ میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی پر خود سے نظر رکھوں گا۔ جیسے ہی اس بار میری بیوی رات کے وقت اسٹور روم میں سونے کے لیے گئی، میں بھی اٹھا اور اسٹور روم کے دروازے کے سوراخ میں سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے جو میری بیوی اپنا کمرہ چھوڑ کر یہاں سونے کے لیے آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی مجھے پہلے دن سے ہی اس کے سامان چوری ہونے والے منطق سمجھ نہیں آتی تھی۔ بھلا میرے گھر میں کون سے چور ڈاکو بس رہے ہیں جو یہ سارا سامان چوری کر لیں گے، مگر اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسٹور روم کے اندر میری بیوی کے سوا کوئی اور بھی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ مرد ہے یا عورت، کیونکہ اس نے بہت بڑی کالی چادر لے رکھی تھی اور میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں میری بچی تھی اور پھر میری بیوی نے ہماری بیٹی اس انسان کو دے دی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر اس انسان سے پہلے اپنی بیٹی چھین لوں، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس انسان نے میری بیٹی میری بیوی کو واپس کر دی اور خود ایک طرف چلا گیا۔ اس وقت شاید میری بیوی کو شک ہو گیا تھا کہ دروازے پر کوئی ہے، اس لیے اس نے پوچھا کہ کون ہے، تو میں اس وقت بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ میں اس کے پیچھے اسٹور روم تک آیا تھا۔ لیکن اب میں پوری طرح چونکنا ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات پتہ کرنی تھی کہ آخر اسٹور میں کون تھا۔ میری بیوی نے بچے کو جھولی میں ڈال دیا اور خود کمرے میں ہی سو گئی۔ جب مجھے لگا کہ وہ گہری نیند میں چلی گئی ہے، میں اسی وقت اسٹور روم میں چلا گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ انسان ابھی بھی اسٹور روم کے اندر ہی ہوگا۔ مگر میں نے اسٹور روم کی ایک ایک چیز چھان ماری، مگر وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان کہاں چلا گیا۔ کیا ہمارے گھر کا ہی کوئی فرد تھا یا پھر پہلے سے چھپ کر ہمارے گھر میں رہتا ہے؟ جو بھی ہو، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرنا تھا۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگا تھا، کیونکہ میری پہلی بیوی مجھے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ اب میں اپنی دوسری بیوی سے دھوکہ کھانے کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے صبح و شام اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس بار اس نے بولا کہ وہ ہماری بیٹی کے جہیز کا کوئی قیمتی سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس بات پر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں اکیلی ہی جا کر خرید کر لے آؤں گی۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بات نے میری بیوی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مجھے ساتھ چلنے سے روکے۔ میں بھی اس کی ساری حالت سمجھ رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ سائے کی طرح ہی رہوں گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے اس رات کمرے کے اندر وہ انسان کون تھا اور میری بیوی نے میری بیٹی کو اس کے حوالے کیوں کر دی تھی۔ اور پھر میں اس کے ساتھ بازار گیا۔ بازار میں اچانک ہمیں فقیرنی ملی۔ وہ فقیرنی میری بیوی کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا حلیہ اتنا برا تھا کہ مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میری بیوی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر آخرکار اس فقیرنی نے میری بیوی کو اشارہ کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ وہاں دوسری دکان پر چیزیں دیکھیں، میں دوسری دکان میں سے کچھ دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے حامی تو بھر دی تھی، لیکن میں نے اس فقیرنی کا اشارہ بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہیں پر دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ جیسے ہی میری بیوی وہاں سے گئی، میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ میں نے دیکھا وہ فقیرنی میری بیوی کے ساتھ کچھ دور چلی گئی اور اس سے نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ فقیرنی میری بیوی کے ساتھ آخر کیا بات کر رہی ہے، کیا وہ اس کو جانتی ہے؟ میری بیوی کے چہرے سے بہت زیادہ پریشانی چھلک رہی تھی اور پھر آخر کار وہ فقیرنی وہاں سے چلی گئی تو میری بیوی بھاگ کر اسی دکان میں واپس آ گئی جہاں اس نے کہا تھا کہ وہاں سے وہ چیزیں خریدے گی۔ میں بھی خاموشی سے دوسری دکان کے اندر چلا گیا تھا، کہیں اسے یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی چیز خرید نہیں رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارا سامان لے کر گاڑی میں رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس کو بھیج کے فقیرنی کو تلاش کرنے لگا۔ میں اس کو بھیج کر فقیرنی کو تلاش کرنے ادھر ادھر بھاگا تاکہ فقیرنی کو پکڑ کر پوچھ سکوں وہ میری بیوی سے کیا بات کر رہی تھی اور میری بیوی کو کیسے جانتی ہے، لیکن اس بار بھی نہ جانے پورے بازار کی بھیڑ میں وہ فقیرنی کہاں کھو گئی تھی۔ میں اس بار بھی خاموشی سے گھر واپس آ گیا، لیکن اس بار بھی میں نے اپنی بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ میرا رویہ تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا وہ میرے ساتھ واقعی میں دھوکہ کھا رہی ہے، ورنہ وہ اس طرح مجھ سے باتیں نہ چھپاتی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی بات چھپائی ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ میری بیوی نے کافی بار میرے برتاؤ کے بارے میں سوال بھی کیا کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ اتنا عجیب کیوں ہو گیا ہے، لیکن میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا وہ انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہے اور ایسے مجھ سے وہ سوال کیسے کر سکتی تھی۔ اگلی رات جب وہ اسٹور روم میں دوبارہ سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے بھی اس سے کہا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ اسٹور روم میں ہی سو جاتا ہوں، اس طرح ہمارے سامان کی رکھوالی بھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، آپ اسٹور میں کیسے سو سکتے ہیں، میں اکیلے اسٹور روم میں سو جاؤں گی۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسٹور روم میں سو جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ سو جاؤں گا۔ آخر اس نے میری بات مان لی اور وہ کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی گہری نیند میں سو گئی، آج اپنی بیوی کی جگہ میں خود ہی اسٹور روم میں چلا گیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ انسان آج بھی میری بیوی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس لیے جب میں اسٹور روم کے اندر داخل ہوا تو وہی انسان چادر میں لپٹا ہوا اسٹور روم کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ انسان بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر مجھ سے دور جاتا میں نے تیزی سے جا کر اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کی چادر کھینچ کر اتاری تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فقیرنی تھی جو آج بازار کے اندر مجھے نظر آئی تھی اور جو میری بیوی سے بات بھی کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ ابھی میری حیرانی کم ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سے سوال کرنے لگا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ میرے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر میں اتنا حیران نہیں ہوا جتنی حیرانی مجھے اس بات کو دیکھ کر ہوئی کہ میرے ہی گھر کے اسٹور روم کے اندر سے باہر جانے کا راستہ ہے اور مجھے ہی یہ بات معلوم نہیں۔ میں سر پکڑ کر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے اٹھاؤں اور پوچھوں کہ وہ فقیرنی ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی، لیکن فی الحال رات کے وقت اتنا تماشا کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ فقیرنی رات کو تم سے ملنے کیوں آتی ہے۔ پہلے پہل تو وہ انجان بن گئی اور بولنے لگی کہ وہ فقیرنی بھلا مجھ سے ملنے ہمارے گھر میں کیوں آئے گی، مگر اس کے جھوٹ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور میں نے کہا کہ اگر آج تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو وہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے اس رات تمہیں دیکھ لیا تھا، تم میری بچی کو اس کے حوالے کر رہی تھی، آخر مجھے بتا کیوں نہیں رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں وہ فقیرنی دروازے کے ذریعے ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی تم اس سے میرے بارے میں سوال ضرور کرو گے، اس کے لیے میں خود ہی چلی آئی۔ مجھ سے اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ عجیب قسم کی بیماری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ آدھا زخمی تھا۔ میری بیوی کا اسے آتے دیکھ کر چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرا آج یہاں آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ جب وہ فقیرنی بولی تو اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اور پھر جب میں نے اسے پہچان لیا تو میری بھی زمین آسمان گھوم گئے کیونکہ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی پہلی بیوی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں مجھے حیرانی ہوئی وہیں مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ مجھے اس سے ابھی بھی کافی سوال کرنے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری تو شادی ہو گئی ہے اور میں خوش بھی ہوں، تو پھر میں یہ سوال کیوں کروں؟ بلکہ مجھے تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو پھر میں یہ سوال کروں بلکہ مجھے تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کیسے آئی اور اس کی یہ حالت کیسے
بھی ہو گئی اور وہ میری بچی کو اس رات کیوں لے رہی ہے اور وہ میری بچی کو اس رات کیوں لے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم ہی سارا سچ بتا دو تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ مجھے اپنی بیوی سے ہی سوال کرنے پڑیں گے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں میں یہاں پر آئی ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہارے سارے سوالوں کو جواب دے سکوں اور تم سے معافی بھی مانگ سکوں۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ پہیلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا میں سارا سچ بتاتی ہوں۔ تو پہلی میری بیوی کہنے لگی کہ نہیں مجھے سارا سچ بتانے دو، اور پھر اس نے مجھے سچ بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا تھا میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی تو شاید میری زندگی بھی سنور جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں جب تمہیں چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے کہا کہ چاہے جیسا بھی لڑکا ہو مگر مجھے ایک امیر و کبیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ یہ صرف لالچ ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن میری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے پیسہ ہر خوشی دے سکتا ہے، اور پھر مجبور ہو کر میرے ماں باپ نے میری شادی امیر گھرانے میں کروا دی، لیکن میرے شوہر کی عمر مجھ سے دگنا زیادہ تھی۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مجھے میری مطلوبہ ہر چیز میسر تھی تو میں اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کبھی بھی میرے ساتھ تمہارے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا چلاتا تھا، اس کے ساتھ میری زندگی جہنم بن گئی تھی، اور وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اپنے مراسم رکھتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، اس لیے میرا اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں تھا۔ میں مجبوری میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگی، مگر جب میں وہاں سے بھاگ گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو ضائع کروا دیتی ہوں۔ جب میں ہسپتال میں گئی تو وہاں مجھے پتا چلا پریگننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک دوسری بیماری لگ گئی تھی۔ اب میں بس کچھ وقت ہی زندہ رہ سکتی تھی اور میرے جسم پر یہ والی بیماری نکل آئی تھی۔ اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میں کون سا فیصلہ کروں۔ تبھی مجھے تم نظر آئے اور تمہارے ساتھ اس ہسپتال میں یہ لڑکی بھی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، مگر میں تم سے ملنا چاہتی تھی اور تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اس کے شوہر کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی پہلی بیوی رہ چکی ہوں اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ میں نے اسے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنا بچہ یہاں ضائع کروانے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم اپنا بچہ ضائع مت کرو، بلکہ وہ بچہ مجھے دے دو، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور میں نے اپنا بچہ اسے دے دیا۔ اس نے تم سے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر وقت کے لحاظ سے اس نے اپنا مصنوعی پیٹ دکھانا شروع کر دیا، اور جب تم لوگ ڈیلیوری کروانے ہسپتال میں آئے تو میں نے اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ سارا سچ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے جب بتایا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ پھر جب آپ کی پہلی بیوی مجھ سے ملی اور اس نے اپنی ساری رودات سنائی تو مجھے لگا کہ اسے خدا نے میرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنا بچہ ہمیں دے دیا ہے، لیکن اب تم کیوں آتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ماں ہوں، مجھے اپنے بچے کی یاد آتی ہے، اس لیے میں رات کے وقت پچھلے دروازے سے اپنے بچے کو 2 گھڑی دیکھنے آ جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اس لیے میں تم سے دور ہی رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس پر مجھے جتنا بھی غصہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد ہمیں دی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی اولاد دی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہی اس کے پاس بہت ہی کم وقت بچا ہے، اب تو اس کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے جتنا بڑا احسان ہماری زندگی پر کیا تھا اس کے بدلے میں ساری زندگی سے اپنے گھر میں رکھتا تو شاید کم ہوتا، اس لیے میں نے اسے اپنے ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔